صل علی سیدنا و مولانا محمد. دعا کرو کہ اللہ مجھے پی ایم بنائے. میں پی ایم بنتے ہی ایک قانون بناؤں گا. کیا؟ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں ٹوکن نہ دینا. شادی کے وقت وہ ٹوکن نہ انہیں دینا، تب بھی شادی نہیں تو شادی نہیں. ارے 2002 میں ووٹ ڈالا سے ٹوکن دیے تو ایس آئی آر بنتا. بول کر انہیں قانون بناتے وقت شریعت کے متعلق ہمیں نہیں بنا سکتے. 2002 میں کون ووٹ ڈالا کہ اس کا ایس آئی آر کتے، کیونکہ جتنے ڈاکومنٹ پوچھے ملک پیش کر دیا، ذلیل ہو گئے. اپنی عزت بچانے کے لیے ایک بیکار قانون لے کر آئے ہیں. اس سے تو استعفیٰ دے کر بقیہ زندگیاں گھروں کے اندر ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ، جورو بچے ہیں تو ان کے ساتھ گزار کر مر جانا بہتر ہے. یہ کون سا قانون ہے کہ 2002 میں جس نے ووٹ ڈالا وہ ڈاکومنٹ پیش کریں گے تو ایس آئی آر بنتا ہے؟ ارے کچھ تو تمہاری اپنی کرسیوں کا لحاظ کرو. شرم نہیں آتی تم کو؟ شرم نہیں آتی؟ آدھار کارڈ پوچھے پیش کر دیے، 84 87 74 77 میں پیدا ہونے کا سرٹیفکیٹ پوچھے پیش کر دیے. جو قانون پیش کر رہے ہیں الحمدللہ ملک کا ہندو ہو کے، سکھ ہو کے، مسلمان ہو کے، دلت ہو کے، تمام چیزوں کو پیش کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ اب ان کے مانگے ہوئے ڈاکومنٹ میں دال نہیں گل رہی ہے. یہ کوئی قانون ہے کہ 2002 کے الیکشن کا ریکارڈ پیش کرو گے تو یہ صحیح آر بنے گا؟ اپوزیشن صرف پارلیمنٹ میں بحث کرنے کے لائق ہے. اس کے علاوہ اور کون ملک کا ذمہ دار ہے؟ اندھا راج چل رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اب تو صرف دعا کر کے اللہ سے فیصلہ مانگنے کا وقت ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا ملک کے اندر. 2002 میں ووٹ ڈالے سو ریکارڈ ہونا کہتے ہیں گھگو انکو. یہ کوئی قانون ہے؟ ایسا قانون کو ستبی ملک میں چلیا. دوسرے ملک والوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ملک بھارت میرا اور آپ کا، بھارتی ثابت کرنے کے لیے 2002 2026 شروع، جنوری فروری چل رہا ہے، چھوڑو 2025 سے ریورس جاؤ. 2002 کو کتنے سال ہوا؟ 20 پر 3 سال پہلے غفلت میں جو وقت گزر گیا وہ کوئی وقت ضروری وقت نہیں. جو بھی الیکشن اٹھائیں گے 40% 50% 55% 60% ہی ووٹ ڈالتے. اسی وقت اگر قانون ہوتا ووٹ ڈال کر ریکارڈ رکھو گے تو تمہارا پاسپورٹ بنے گا، ووٹ ڈال کر ریکارڈ رکھو گے تو تمہارا آدھار کارڈ بنے گا. اس وقت اگر یہ قانون پیش کیے ہوتے تو بات اور تھی. اور ان بے وقوفوں کی عقل دیکھو، اس وقت کا ریکارڈ پوچھ رہے ہیں جس وقت یہ لوگ حکومت میں نہیں تھے. میں کہتا ہوں اس وقت حکومت فرعونیت کا بارڈر بھی پار کر چکی ہے. جو ہوگا میرے ساتھ اللہ مالک ہے. میں ہندوستانیوں کی فکر کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے. اس ملک کا ہندو ہو کے، مسلمان ہو کے، سکھ ہو، اس کی اپنی ذاتی پریشانی کو میں اپنی پریشانی سمجھتا ہوں. اس محبت کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں اس وقت کی حکومت فرعونیت کا بارڈر بھی پار کر چکی ہے، راکشس کا بارڈر پار کر چکی ہے. اس وقت کا ریکارڈ پوچھ رہی ہے. ان کی حکومت اس وقت ہوتی تب کا ریکارڈ. 2014 کو کون ووٹ ڈالیا کہ نہیں ڈالیا کہ ریکارڈ پیش کرنا کا تو چلو بھی نہیں ڈالنے والوں سے انہوں مواخذہ لے رہے ہیں، یہ بات چلتی ہے. 2002 میں انہوں کہاں تھے؟ گجرات کے کوسی کی ڈبے میں پڑے تھے. خالی تراویح کے ٹوکن پر بات آ رہی ہے. سو میں سوچ ہی رہا تھا یہ پورا ہفتہ کہ میں SIR کے اس قانون کے بارے میں کب کہوں. اللہ تعالیٰ لا کر جوڑ دیا.
اللہ ہماری اس مسجد کے ممبر و محراب کو سلامت رکھے، ملک کی آواز کو اٹھنے اور اٹھانے کا موقع دیتا ہے اللہ کے فضل سے۔ 2002 کہا یہ الیکشن کا ریکارڈ ہونا کہتے، کم سے کم یہ کہتے 2024 میں جو الیکشن ہوا تھا اس الیکشن سے پہلے الیکشن کا ریکارڈ رکھو، آگے آنے والے قانونات میں اس الیکشن کے ریکارڈ کا سپورٹ رہے گا، اس کے بعد بھی اگر آدمی ووٹ نہیں ڈالتا تو تب جا کر آپ کا بنایا ہوا قانون قبول ہوتا۔ لوگ الیکشن میں غفلت کرتے ہیں، ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو الیکشن کو اہمیت نہیں دیتی، کیوں؟ اس لیے اہمیت نہیں دیتی کہ ہمارا ووٹ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتا، اس لیے اہمیت نہیں دیتی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی مصروفیات میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی روز تازہ رزق تازہ، ووٹ ڈالنے کے نام پر کیوں میں کھڑ کر ایک دن اگر وہ یہاں گزار دیں گے تو ان کے بچے کے دودھ کا انتظام کون کرے گا، ان کے گھر کے 1 کلو چاول کا انتظام کون کرے گا؟ ووٹ ڈالنے کے دن تمہارے گھروں کے کھانے کا انتظام فلاں کا ہوگا، حکومت کا ہوگا تو الگ بات ہے، تمام چیزوں سے الگ۔ لیکن اب اٹھا رہی ہے حکومت کے 2002 کا الیکشن ریکارڈ ہونا ہے۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے، قانون وہ دو جس پر ملک سر جھکائے، قانون وہ بناؤ جس کے سامنے ملک سر جھکائے۔ لیکن یہ کون سے قانون؟ اندھے قانون۔ اور میں ایسے حکومت میں اندھے قانون بنانے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی مذہب کا آدمی کیوں نہ ہو، پلٹ کر دیکھو، تم جیسے لوگوں کے لیے یہ دنیا قائم نہ تھی تو پھر تمہارے لیے دنیا کیا قائم رہے گی؟ وقت آئے گا کہ تمہارے پاپوں کی سزا تمہاری نسل بھگتے گی، وقت آئے گا، کیونکہ ہر دھرم کے ہم نے کچھ لوگوں سے سنا ہے بڑے پاپ کرتے ہیں تو ان کی نسلیں سزا بھگتتی ہیں۔ اچھی اچھی باتیں ہر دھرم کے اندر رہتی ہیں، اتنا بھی ملک کو پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اپوزیشن ہے، آواز اٹھاتی ہے، اور پارلیمنٹ اس وقت کیا ہے؟ پارلیمنٹ کیا ہے؟ اپنی اپنی چاہتوں کی بولی بول کر اڑنے کی جگہ کا نام ہے۔ وہاں پر دفاع کام نہیں آتا، وہاں اپوزیشن کی طاقت کام نہیں آتی۔ غلط قانون کے خلاف اٹھنے والی آواز غلط قانون کو دبائی نہیں جاتی۔ وہاں وہ ہے تو وہ اپنا مضمون پڑھ کر سنا دیتے ہیں، انہوں اپنا مضمون پڑھ کر سنا دیتے، انہوں اپنا مضمون پڑھ کر سنا دیتے۔ وہی ہوتا ہے جو حکومت میں ناجائز قبضہ کرنے والے قانون بناتے ہیں۔ اللہ سے دعاؤں کا موقع ہے، یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس ملک کو سنبھالا ہے، ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس ملک کو سنوارا ہے، ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس ملک کو دشمنوں سے آزاد کیا ہے، خون بہایا ہے، زندگیاں قربان کی ہے، رات دن ایک کیا ہے۔ تو اس ملک کے فیوچر کے لیے ہم لوگوں کو کم سے کم بہت دعا کرنا پڑے گا۔ غرض تراویح کی بات آ جاؤ، تراویح پڑھو، تراویح پڑھو، مضمون کو کاٹتے کٹاتے عرض کر رہا ہوں، جس اہتمام کے ساتھ افطار کرتے ہو نا نوجوانوں، دیکھنے میں آتا ہے کہ تراویح کے موقع پر مسجدوں میں بوڑھے ہی نظر آتے ہیں، کثیر تعداد